جی السلام علیکم، میں حسن غلام. آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی پر بین لگایا جائے گا. عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا. یہ الفاظ ہیں عطا طاہر صاحب کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بھائی پی ایم ایل نے اپنے ایک وکیل کے تھرو یہ پٹیشن دائر کی کہ بھائی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. بھائی کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اس لیے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ اس کیس میں تھے ہی نہیں. جبکہ اسی دن پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ ہم اس کیس کا حصہ ہونا چاہتے ہیں، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا اور جتنے بھی فیصلے تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے حق میں چلے گئے الحمدللہ سے. اور اب تو خوشخبریوں کی لائن بھی لگ گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب جتنے بھی فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں بہت بڑی جو ہے کھلبلی مچ گئی ہے. اچھا، جو اب فیصلے جو ہے پی ایم ایل لینے والی ہے اس سے جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، سب نے اس چیز کی مخالفت کی ہے. لیکن پی ایم ایل این جو ہے اس چیز سے باز نہیں آ رہی. کیونکہ میں آپ کو اب یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی اب یہ اوقات بھی نہیں رہی کہ وہ کسی کاؤنسلر کا بھی الیکشن لڑ سکیں. ان کی یہ اوقات بھی اب نہیں رہی. تو بھائی اب وہ لوگ ایسی گھٹیا چالوں پر آ گئے ہیں کہ جس کا اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایون کہ خان صاحب کے اوپر پرسنل اٹیک تو انہوں نے بہت سے اپنے سیاسی مخالفین پہ کیے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی کیے. عمران خان صاحب بھی ان میں سے ایک بن گئے. تو ان کی سیاست یہی چلتی ہے، چھانگا مانگا والی سیاست ہے ان کی. آپ کو پتہ ہی ہے اچھے سے. تو وہ اس طرح کی سیاست کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اور میاں نواز شریف صاحب کو پھر سے لانچ کیا جا رہا ہے. ان کو جب بھی لانچ کیا اس ملک میں ہمیشہ بربادی آئی ہے، ملک کو نقصان پہنچا ہے. جمہوریت کا جنازہ اٹھا جب بھی ان کو لانچ کیا. اور ان کی سیاست ایسی ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہیں. اسٹیبلشمنٹ نے دودھ پلایا، کھانا کھلایا جب تک گود میں رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا مائی باپ ماں سب کچھ مانا. اور جیسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گود سے اٹھایا کہ پھینکا، اسی ٹائم پہ شور مچانا شروع کر دیا ایک ننھے منھے بچے کی طرح، اور چلانا شروع کر دیا اور بتا دیا بھی دنیا کو کہ بھائی میں کتنا مظلوم ہوں اور میرے ساتھ کتنا برا ہوا جا رہا ہے. تو یہ پی ایم ایل این کی سیاست ہے. اور اسی گندی سیاست سے وہ ابھی تک جو ہے سیاست میں ٹکے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو چیزیں کر رہے ہیں، اقتدار ہمیشہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں رہنا. عمران خان صاحب بھی آئے، ہم نے سوچا تھا کہ اقتدار اس بندے کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا، نہیں رہا. وہ آخرکار اقتدار سے نکال دیا گیا. لیکن اقتدار سے نکالنے کے بعد وہ بندہ جو اٹھا ہے وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو کیا عزت دی ہے. اب جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز بھی بنا رہے جا رہے ہیں یہ لوگ. اور کسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو نہ جائیں. لیکن ان کی یہ کسی بھی چیز جو بھی وہ کر لیں یہ کام نہیں کرے گی. یہ الٹا انہی کا نقصان کریں گی. اور کتنا ذلیل ہونا ہے. جب سے یہ 2-2.5 سال سے آئے ہیں انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان لوگوں کو تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان کی اوقات تو کاؤنسلر بننے کی بھی نہیں تھی، تو یہ آ جا کے ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں. یہ جتنے بھی پی ایم ایل این والے ہیں ان کی تو کاؤنسلر تک بننے کی اوقات نہیں ہے، اور یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں. بڑے سوچنے کی بات ہے. آپ بے شک جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں. فارم 47 کی جو ہے آپ جو ہے اس کی پیداوار ہے. تو آپ اس فارم 47 سے آئے ہیں اقتدار میں. تو آپ جعلی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور آج آپ باتیں سنا رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ویسے تو. لیکن آپ لوگ جو جیسے کچھ بھی کر لیں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہونے والا. اس بار نواز شریف صاحب کی اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ وہ کاؤنسل کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. اب اتنی اور انہوں نے اور کچھ کمی باقی رہ گئی کہ بھائی وہ آنے والے وقتوں میں کہ اپنے کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں ملے گی ان کو. تو ابھی بھی ان لوگوں کے پاس وقت ہے. عزت سے یہ حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں، الیکشن کروا سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر تک ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. اور وہ کتنی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑے گی کوئی فائدہ نہیں اس میں. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھے ہیں. عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں جہاں اپنے ہوش میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ بنا کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے وہ آئے. 2018 میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مدد سے آئے، لیکن مان سکتے ہیں چلو آ بھی گئے. لیکن اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ نے سب سے بڑی غلطی کیا کی؟
بندہ ایماندار تھا، بندہ کسی اور کے حکم پر چلنے والا نہیں تھا، وہی چیز جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کھا گئی، اور آج اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کے سامنے انتہائی گندی ہوگی۔ انشاءاللہ ابھی تو خوشخبریوں کا جو ہے ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، آگے اور بھی بہت ساری خوشخبریاں سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ خان صاحب جیل سے بھی باہر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔